جو لوگ نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لازمی سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا آنکھیں بند کر کے قیام، رکوع یا سجدہ کر سکتے ہیں؟ نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں؟ کن حالات میں نماز بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام اس حوالے سے کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ فکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نمازی فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی سجدہ ریز ہو کر اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کا دن خیریت سے گزرا تو عافیت سے گود میں لینے کے لیے بڑھے رہو تو شکرانے کا سجدہ کر لیتے ہیں کہ مالک تیری توفیق اور خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، نماز اپنے بندے کو اپنے رب کے اطلاع قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعہ کسی بھی حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت مسلمان اللہ جل شانہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور جو نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے متعبر حصہ، اپنی پیشانی، اپنا ماتھا زمین پر لگاتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ پیشانی اللہ کے حکم کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنے پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تکمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ انسان کو اللہ کا مکبر بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ جل شانہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کے معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتے ہیں اور پھیلتا پھولتا نہیں ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ جل شانہ کی ذات سے غافل، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، جس کے دل میں اللہ جل شانہ کی یاد گھر کر رہ گئی ہو۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی صرف نماز ہی ایک چیز ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی نماز قضا نہیں کی کہ آج کے معاشرے میں ہماری خواتین کہتے ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی تو نماز کی حالت میں درام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی تو پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی تو پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گر پڑی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کوشہ سے پوچھا کہ اے بیٹی کیا بات ہے کہ تم نماز میں کیوں گر پڑی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جنت میں سب سے عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔
محترم ناظرین ذرا غور سے سنیے، مسجد میں جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن پکڑوائیں گے، ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جنتی زیادہ آواز میں اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں آتے، اتنا ہی زیادہ گناہ ہے۔ صبح کے وقت ہر چیز ہوتی ہے، چاہے وہ چرند پرند، تمام مخلوق اللہ جل شانہ کا نام دے کر، اللہ جل شانہ جن کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ سوتے پڑھتے رہتے ہیں، آدھی رات فضول کاموں یعنی سوشل میڈیا، موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ پر مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ جل شانہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں پہ کنکر بھی اللہ جل شانہ کا نام دیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ جل شانہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ محترم ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام کیا فرماتے ہیں، کیا نماز میں آنکھیں بند کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اہل علم متفقہ طور پر اور بنا وجہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں، اور پریشانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے ہٹ کر ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا شرعی عمل ہے۔ چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصے سے مراقی کے مؤلف نے آنکھوں بند کرنے کو مکروہ کہا جاتا ہے، کہیں مذہبیت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کر رکھنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہے۔ امام عاص بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابی میں فرمایا کہ ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت ہے، اگر اس میں نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ نماز میں آنکھیں کھول کر کے نقش و نگار ایسی ہیں یا آپ کا دھیان نماز میں نہیں لگ رہا یا نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بند کرنا قطعی طور پر مکروہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی عذر کے باعث آنکھیں بند کرنا ضروری ہے تو پھر کوئی قباحت نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت کر کے میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر عدم سے کھڑا ہوتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پر بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن شداد جس نے کافروں کے ساتھ ان کے صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین۔